اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور وہ لوگ جو انبیاء کو بغیر حق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اب کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہم اس پچھلی آیتوں میں بھی اللہ رب العزت یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا۔ کن لوگوں نے آیتوں کا انکار کیا؟ جب یقتلون النبیین بغیر حق، اور جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا، کیونکہ یہود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 70 انبیاء کو بغیر حق قتل کیا، کیونکہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، نبی کا قتل کسی حوالے سے بھی حق پر نہیں ہو سکتا، وہ نہ حق ہی قتل ہوگا، کیونکہ جب کوئی قتل اسے کیا جاتا ہے جب کوئی جرم کرے، کوئی گناہ کرے، تو فرمایا جب اللہ رب العزت کے نبی معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، تو پھر کسی وجہ سے بھی ان کا قتل حق نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ نہ حق ہی، اگر ان کو قتل کیا جائے گا تو ان کو نہ حق قتل کیا جائے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا، تو یہودیوں سے مراد ہے، کیونکہ انہوں نے 70 انبیاء کو بغیر حق قتل کیا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور پھر ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کیا جو لوگوں میں عدل کا حکم دیا کرتے تھے، کیونکہ جب نبیوں کو قتل کیا گیا تو پھر ان میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع تھے، نبیوں کو ماننے والے تھے، انہوں نے عدل کا حکم دینا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے پھر ان لوگوں کو انہیں بھی قتل کر دیا۔ پہلے انبیاء کو قتل کیا، پھر جو ان کے پیروکار تھے ان کو قتل کیا۔ تو رب کریم نے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب کیونکہ اعمال ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایمان سے خارج کر دیا جائے گا، یہ کافر ہو جائیں گے، یہ مردود ہو جائیں گے، کیونکہ جب ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کی دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور فرمایا جب آخرت کی باری آئے گی تو ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ان کو کوئی اجر عطا نہیں کیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ تم نے میرے نبیوں کو قتل کیا، تم نے میرے بندوں کو قتل کیا، اس وجہ سے میں نے تمہارے اعمال ضائع کر دیے ہیں، وما لهم من ناصرین، اور پھر وہ دن ہوگا کہ اس دن ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بھاگیں گے، سوچتے ہیں کہ یہ نبی جو ہمارے اسلاف میں نبی ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، اور وہ لوگ جو ہمارے پاس اسلاف میں گزر چکے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، یا پھر ان کا یہ گمان تھا کہ ہمیں تو صرف عذاب چھوئے گا نہیں، صرف چند مخصوص دن ہمیں عذاب آئے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ وما لهم من ناصرین، اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کے عذاب کو ٹال سکے، کہ وہ اللہ کا عذاب ٹل جائے ان سے، ان کو ہر حال میں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے میرے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے میری آیتوں کو انکار کیا، انہوں نے میرے بندوں کو قتل کیا، نہ حق قتل کیا، بغیر کسی جرم کے قتل کیا۔ تو فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے دنیا میں بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، آخرت میں ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وما لهم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔